تو ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ سب کچھ سٹوریاں کس طریقے سے ان کے بزرگ بیان کرتے رہے. میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ ساری تصوف کی بڑی بڑی کتابیں، کیمیائے سعادت، مکاشفۃ القلوب، کشف المحجوب، غنیۃ الطالبین، یہ پڑھ لی ہوئی تھی. یہ ساری سٹوریاں اس میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی. اور اپنے یقین ہے، صرف سارا کچھ ہے، صرف ہمیں یقین نہیں ہے. کوئی بھی ہے یقین رکھو. یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا، میں مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا تو اللہ کا قرب پانے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے پیاس لگی. اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہے کہ جو اپنے نفس پہ بڑے سخت تھے حضرت. تو آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں، پانی چڑھنی ہے، صبر کرنا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں عاجز ہو گیا، نڈھال ہو گیا. میں نے کہا نہیں فرید، پانی تو پینا ہی پڑے گا. تو پانی نہیں تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نا آبادی کی جانب آیا. کہتے ہیں ایک کنواں نظر آیا. اب کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی، رسی بھی نہیں تھا، ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، اسی لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. خیر آپ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے نا وہ کنویں میں جھانکا، لیکن کنواں خشک نہیں تھا. کنویں میں پانی تھا لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اب حضرت ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں نا. وہ بڑے یقین والے لوگ تھے. کہتے میں نے کہا اچھا یار، جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے گا. آپ فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا، ذکر الہی کرنے لگ پڑا. فرماتے کیا دیکھا؟ یا کہ جنگلی ارنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ. کہتے جیسے میں نے آ کے جھانکا تھا نا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ فرماتے جب انہوں نے جھانکا نا کنویں میں تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. کیا میں بڑا حیران ہوں. اللہ ہے بھائی، میں آیا تو پانی اتنے نہیں آیا، ارن آئے تو پانی اتنے آ گیا. تو شیطان تو حضرت پہلے اس طاق میں ہوتا ہے نا، کوئی معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وسوسے ڈالوں. اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دی. اللہ بھی چنگی گل ہے، 4 قسمیں کھا رہے ہیں اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ بندے تجھے سونا بنایا، چنگا سونا بنایا تجھے، تو پانی نہیں آیا تیرے لیے. اور اوپر سے مرید چشتیوں کا قطب صاحب شیخ ہیں، حضرت سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین پردادا شیخ ہیں، پانی نہیں آیا. فرماتے خیر میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا. ہرنوں نے پانی پیا، پانی پی کے چلے گئے. اب آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا. تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں، پانی ہے تو ہی ہے نا، چل تو ہی پی لے چل کے. آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. کہتے میری حیرانگی میں اضافہ ہوا. بھائی پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص لوگ تھے حضرت. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر جواب کیا آیا؟ فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا سے، تو رسی تے ڈول دے، تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی، ڈول ہوگا، پانی کھینچوں گا، پیوں گا. تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، اور ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے. اور فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پر آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے. بات تو ساری یقین کی ہے، بات تو ساری آسرے کی ہے، بات تو ساری یقین کی ہے. تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے، یہ مرچیں لگتی ہیں، نہیں سرکار، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی، مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس؟ تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں، وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی؟ تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں 2 طرح کے وائزین ہوتے ہیں، ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین.
یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں علم والی تو بات ہی کوئی نہیں, صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے دماغ میں ڈرل کرتی ہیں. دنیا میں بخاری مسلم تو 1200 سال سے تھی, قرآن 1400 سال سے تھا, چینج کیوں نہیں آ رہی تھی؟ انہوں نے چاکی نہیں سی کسی نے وڈیا میرے ورگا. لوگ ان کے ساتھ بےچارے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے. ان کو ان کی زبان میں بتانا ہے. یہ ہے جس کو قرآن میں حکم دیا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ان سے مجادلہ کرو. یہ اس کو میں نے نام دیا انجینئر کی ڈاکٹرن. ہاں یہ میری ڈاکٹرن ہے. میں ڈاکٹر بھی ہاں, انجینئر بھی ہاں تے سرجن بھی ہاں. ہاں جتنے چیرے کی ضرورت پہنتی ہے چیرا بھی لانا اللہ دے فضل نال, اور بیہوش بھی نہیں کرتا. ہاں انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے؟ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں, ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں. بابا بھی فالوور ہے, صحابی بھی فالوور ہے, اہل بیت بھی فالوور ہیں. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں, تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی, اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے, تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم. تو غدار ہے. اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں, ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ علمی قتل. علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں, ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے, یہ یوں ہو رہا ہے, یہ علمی قتل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے. علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا, ٹھیک ہے نا, وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی, اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا, آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے, آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, بلکہ غیر علمی لاشیں. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے, وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا, وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں. اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں. بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں.